السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ان دنوں ایک واقعہ، اور صرف ایک واقعہ ہی نہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ ہائی لائٹ ہوا کہ راولپنڈی کا رہنے والا ایک شخص، اس نے سود پہ صرف 13,000 روپے قرض لیا، یعنی جسے ہم ہلکی سی اماؤنٹ سمجھتے ہیں اور جسے ہم کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی اور بالآخر اس کو خودکشی کرنی پڑی اور اس پہ وہ مجبور ہو گیا۔ آخر یہ حالات کیوں آئے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنا چاہیے اور کیا کچھ سمجھ آتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سود اللہ کے ہاں کتنی نحوست والی چیز ہے اور کس درجے کی حرام چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود کی حرمت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، اور اسی طرح سود کو لکھنے والے اور سودی معاملات پہ گواہ بننے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اور فرمایا وہم سوا، یہ سارے برابر ہیں، سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سودی معاملات لکھنے والا بھی، اور اس پہ گواہ بننے والا بھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ سود لینا ایسے ہے جیسے اپنے سب سے زیادہ حرمت والے رشتے، اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرنا۔ اس قدر یہ بڑا جرم ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعے سے جو دوسری چیز ملتی ہے کہ ہم موبائل فون کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ مختلف قسم کی ایپس ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ جو قرض دینے والی مختلف ایپس ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ یہ آپ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس شخص کا بھی یہی واقعہ ہے کہ جب اسے بار بار ڈرایا جاتا رہا اور دھمکایا جاتا رہا اور بلیک میل کیا جاتا رہا کہ اگر آپ ہمارا قرض وقت پر واپس نہیں کریں گے، اور جس قدر وہ بڑھتا رہا، اس نے 13,000 لیا اور پھر وہ لاکھوں میں ڈوب گیا، تو جب وہ دینے کی استطاعت نہیں رکھ پا رہا تھا اور پھر دوسری طرف سے اسے بار بار دھمکیاں مل رہی تھی کہ اگر آپ یہ قرض واپس نہیں کریں گے اور تو آپ کا ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا، آپ کی تصاویر، آپ کی ویڈیوز جو آپ کے موبائل میں ہیں وہاں سے وہ ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ان کو لیک کرنے کی انہوں نے دھمکی دی، اور بعض ویڈیوز یا تصاویر بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے بھیجی بھی۔ اس قدر وہ پریشان ہوا، ڈپریشن کا شکار ہوا کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو موبائل کا استعمال کرتے ہوئے، موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم دنیا کے سامنے اپنے موبائل کو ظاہر نہیں کر سکتے تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے تو سارے راز جو ہیں وہ آشکار ہو جائیں گے۔ تو وہاں اپنے موبائل کے دفاع میں ہم کیا کریں گے؟ وہاں تو خودکشی بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو بھاگ بھی نہیں سکتے، اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں کسی چیز سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز، خودکشی، حالات جتنے بھی کشیدہ ہو جائیں، حالات جس قدر بھی انسان تنگ دستی کا شکار ہو جائے، ان مع العسر یسرا، اللہ کے اوپر امید رکھتے ہوئے نا امیدی سے بچنا ضروری ہے۔ اور خودکشی اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ جسم، یہ جان میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہیں ڈالنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو انسان کی ہلاکت کا باعث بننے والی ہوں۔ تو خودکشی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جس نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیا۔ اور قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا، کل قیامت والے دن بار بار وہ اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ تو اس لیے خودکشی کی حرمت کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، کسی اور بیماری، کسی اور پریشانی کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ نہیں، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے، نا امید نہیں ہو سکتے، اور پھر ذمہ داران کو اور حکومتی جو احباب ہیں اور جو ان چیزوں کو سمجھنے والے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یقیناً انہیں بھی اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔